الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا فضل بن یعقوب نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حسن بن محمد بن اعین ابو علی الحرانی نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا زہیر نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی براء بن عازب رضی اللہ عنہما نے انہم کانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ. وہ حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. الفن و اربعمائہ او اکثر، 1400 یعنی 1400 یا اس سے کچھ زیادہ. فنزلوا علی بئر فنزحوها، وہ ایک کنویں پر اترے، انہوں نے اس سے پانی نکالا. فاتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آئے. فأتی البئر، آپ اس کنویں پر آئے. وقعد علی شفیرها، آپ اس کے کنارے پہ بیٹھ گئے، منڈیر پہ بیٹھ گئے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ایتونی بدلو من مائها، میرے پاس اس کے پانی میں سے ایک ڈول لے کر آؤ. فأتی بہ، پس وہ آپ کے پاس لایا گیا. فبصق، پس آپ نے اس کے اندر کلی کی. فدعا ثم قال دعوها ساعة، آپ نے دعا کی، پھر آپ نے فرمایا کہ اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو. فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا، پس صحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بھی خوب سیراب کیا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پانی پہ لایا، یہاں تک کہ اتنی دیر تک یہ پانی سے سیراب ہوتے رہے جب تک وہاں سے کوچ نہ کر گئے، وہاں سے سفر نہ کر گئے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے. جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر پانی، ظاہر بات ہے اس وقت تو لوگ پانی تلاش کرتے تھے، جہاں کہیں پانی ملتا وہاں پر زندگی آباد ہو جاتی، جہاں پانی نہ ملتا وہاں زندگی نہیں ہوتی تھی. تو ایک کنواں تھا جو ختم ہو چکا تھا، اس کے اندر پانی نہیں تھا. بمشکل صحابہ کرام نے اس میں سے کچھ پانی چن چن کے نکالا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا گیا. آپ اس کی منڈیر پہ بیٹھ گئے، آپ نے اس کے پانی میں سے ایک گھونٹ لیا کلی کی، اور آپ نے، بعض روایات کے اندر وضو کا ذکر آتا ہے، آپ نے کلی کر کے اس کے اندر پھینکا اور اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پانی جاری کر دیا. اتنا پانی ہوا، صحابہ کرام میں سے ہر ایک سیراب ہو گیا. ان کی سواریاں اونٹ تھے، اور آپ کو پتہ اونٹ کتنا پانی ذخیرہ کرتا ہے. اونٹ بھی سیراب ہو گئے. جب تک وہ وہاں پر رہے وہ سیراب ہوتے رہے، سفر کرنے تک وہ سیراب ہوتے رہے. اور وہ کتنے تھے؟ 1400 سے زیادہ. 1400 ایک بہت بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ پانی کے لگنے کی وجہ سے ایک کنویں کو اللہ نے جاری کر دیا، اور اس سے صحابہ کرام نے اپنی حاجت کو پورا کیا. یہ معجزہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یوسف بن عیسیٰ نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن فضیل نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حسین نے سالم سے، وہ جابر رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ، لوگ پیاسے ہو گئے حدیبیہ کے دن. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بین یدیہ رکوہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے ایک چمڑے کا ڈول تھا، فتوضا منہا، آپ نے اس سے وضو کیا، ثم اقبل الناس نحوہ، پھر لوگ آپ کی طرف آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لکم، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب الا ما فی رکوتک، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے پاس نہ وضو کے لیے کوئی پانی ہے، نہ پینے کو کوئی پانی ہے، صرف یہی ایک جو چمڑے کا آپ کے پاس ڈول ہے نا، اس کے اندر جتنا پانی ہے یہی سب کے لیے بس۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس ڈول میں رکھا، فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، پانی آپ کی انگلیوں سے یوں پھوٹنے لگا جس طرح کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قال، راوی کہتا ہے فشربنا وتوضأنا، ہم نے پیا بھی، ہم نے وضو بھی کیا۔ قلت لجابر کم کنتم یومئذ، میں نے جابر سے کہا تم اس دن کتنے تھے؟ قال لو کنا مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، لکفانا، وہ پانی اتنا تھا کہ ہمیں وافر ہو جاتا۔ کنا 15 مئۃ، ہم اس وقت 1500 تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا معجزہ۔ آپ کے پاس صحابہ کرام آئے، آپ کے پاس ایک ڈول تھا، آپ نے اس میں سے وضو کیا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس صرف پینے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے یہ ایک چمڑے کا ڈول جو آپ کے آگے پڑا ہے نا، صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا، آپ نے ایسے اس میں انگلیاں کیں اور آپ کی انگلیوں سے ایسے چشمے پھوٹے، ایسے پانی نکلنا شروع ہوا کہ تمام صحابہ کرام نے اپنی ضروریات پوری کر لیں، جانوروں کو پلا دیا اور پانی کم نہ ہوا۔ راوی نے پوچھا تم کتنے تھے؟ کہا پانی اتنا تھا، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں کافی ہو جاتا، اور ہم اس وقت 1500 تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معجزہ۔ دیکھیں، پتھروں سے پانی نکلنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، معجزہ ہے، لیکن پتھروں سے پانی نکلتا ہے، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ آپ کا کہ انگلیوں سے پانی، یہ معمول کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا، تو انگلیوں سے پانی یہ آپ کا بڑا معجزہ ہے۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے سرزد ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انگلیوں سے پانی اللہ نے نکال دیا، لیکن جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی آپ ایسے انگلیاں کرتے پانی نکل آتا؟ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ نبی بھی کیوں نہ ہو، معجزہ تب سرزد ہوتا جب اللہ چاہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام، وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں پانی بھر بھر کے لاتی ہوں، مشکیں پانی کی اٹھا کے لاتی ہوں، میرے بدن پہ اس کے نشان پڑ گئے ہیں، آپ مجھے کوئی خادم دے دیں جو یہ کام کرے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ بیٹی تیری دیوار اور میری دیوار ملتی آپس میں، سانجھی ہے، تو میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، تو یہاں سے لے لیا کر، تو اتنی دور پانی لینے کیوں جاتی ہے؟ نہیں، معجزہ تب سرزد ہوتا ہے جب اللہ چاہے۔ اس لیے معجزے میں، کرامت میں اور شعبدہ بازی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کرامت بھی آپ اپنی مرضی سے صادر نہیں کر سکتے، آپ نیک آدمی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی آپ کریں گے قبول ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ لازم تھوڑی ہے کہ آپ نے اللہ پر زور رکھا ہوا ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ اللہ کسی کو دائمی کرامت دے دے، دائمی معجزہ دے دے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھی وہ کسی کو ہاتھ لگاتے اللہ اسے شفا دے دیتا، جب بھی وہ کسی کو مادرزاد اندھے کو شفا دے دیتے، کوڑ والے کو بھی شفا دے دیتے، اور یہ بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا اور گھر پہ کیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو دائمی معجزات تھے۔ تو دائمی معجزہ جو ہوتا ہے یہ
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو یہ نہیں سرزد ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 4151 اور 52۔